بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کافی دن ہو گئے جی قومی سیاست کے بارے میں آپ سے گفتگو نہیں ہوئی. تو قومی سیاست میں یعنی کہ پاکستان کی داخلی سیاست میں بھی کچھ ہل جل نظر آ رہی ہے. اور جیسے جیسے بجٹ ابھی منظور نہیں ہوا کسی بھی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں بھی، صوبائی اسمبلیوں میں بھی، لیکن ملاقاتیں پراسرار قسم کی ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں. اور ان ملاقاتوں کا مقصد کیا ہے؟ اور خاص طور پہ صدر آصف علی زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ وہ پنجاب یعنی کہ لاہور پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں پہ وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. اور ایک جو اہم ملاقات وہ ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے، جو کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے اہم رہنما، مرکزی رہنما چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب. کون نہیں واقف؟ تو چودھری پرویز الہی صاحب نے صدر زرداری سے ملاقات کی ہے. اس ملاقات کے پیچھے کیا عناصر کار فرما ہیں اور ایجنڈا کیا تھا یہ دیکھتے ہیں. اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب اور مریم صفدر صاحبہ یہ کیا کر رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں کیا کیا ہو سکتا ہے، کیوں اچانک ان کو خیال آیا. تو جناب صورتحال یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بجٹ سے پہلے جے کے ٹی جو گروپ ہے، جے کے ٹی ایلیمنٹ، یہ بہت زیادہ نمایاں ہو گیا تھا اور ان کی طرف سے باقاعدہ طور پہ ایک گروپ کھل کر سامنے آ گیا تھا اور دھمکیاں دینا شروع کر دی تھیں کہ ہم بجٹ منظور نہیں کرنے دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. اس دوران ہوا یہ کہ مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی تو وہ ایک خاموش قسم کی سیٹلمنٹ ہو گئی اور خاموشی سے اس سیٹلمنٹ پہ عمل درآمد بھی ہو گیا. اور ایف آئی اے نے اسٹیٹمنٹ بھی دے دی کہ ہمیں جہانگیر ترین صاحب کی گرفتاری کی ابھی تک کوئی ضرورت نہیں ہے. اور معاملہ یہاں سے ڈیفیوز ہونا شروع ہوا اور معاملہ ختم ہو گیا. لیکن جے کے ٹی گروپ بدستور موجود ہے. پھر ایک اور کام ہوا اور اس کو ذرا ذہن میں ضرور رکھیے گا کیونکہ یہ کافی بڑا کام ہے اور پاکستان کی اور ترقی پذیر ملکوں میں اس طرح کی چیزیں ہونا کیا کہنا چاہیے، بہت جلدی ہضم نہیں ہوتا. اور وہ ہے خاص طور پہ امریکہ اور چائنا. پاکستان امریکہ کے ساتھ ہے یا نہیں، پاکستان چین کے ساتھ ہے یا امریکہ کے ساتھ، یہ سوال ہے. اور واشنگٹن براہ راست پوچھ رہا ہے اور پاکستان نے ایک موقف اختیار کر لیا. موجودہ گورنمنٹ، سول ملٹری لیڈرشپ دونوں نے مل کے پاکستان نے یہ موقف اختیار کیا کہ ہم امریکہ کی کسی لڑائی کا حصہ نہیں بنیں گے اور افغانستان کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی نہ فوجی اڈا دیں گے نہ اپنی سرزمین استعمال ہونے دیں گے افغانستان میں کسی کارروائی کے لیے. یہ وزیر اعظم عمران خان کیٹاگوریکلی ہر فورم پہ انٹرویو میں بھی کہہ چکے، اپنا ایک کالم آرٹیکل بھی لکھ چکے، اس میں بھی یہ بات آ چکی، وزارت خارجہ کہہ چکی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی یہ کہہ چکے اور معاملہ یہاں تک پہنچا ہوا ہے. اب پولیٹیکل پنڈتس جو ہیں، پولیٹیکل پنڈتس کا خیال ہے کہ اب ذرا جی تھوڑا سا معاملہ ہوگا گرم اور واشنگٹن اور لندن دونوں اور اس کے ساتھ پھر آپ برسلز کو بھی کر لیں، یورپی یونین، تو یہ جو ہیں اب ان کو خدمات درکار ہوں گی کہ یہ کیسے جرت ہو گئی پاکستان کی اور پاکستان میں موجود حکومت کی کہ امریکہ کو انکار کر دیا. اور نہ صرف انکار کر دیا بلکہ بار بار اس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے. تو جب یہ ساری باتیں ہو گئیں تو اب متبادل، آپ کو معلوم ہے کہ متبادل تو ہر وقت ہمارے ہاں تیار رہتے ہیں اور یہی ہمارا المیہ ہے کہ اگر ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ نیشنل کاز پہ، ایک قومی ایجنڈے پہ ایک ہو جائے تو پھر یہ اس طرح کا پنگ پونگ کھیلنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو کچھ عرصہ پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ خبریں آ رہی تھیں کہ دو ملک جو ہیں، ایک بڑی طاقت اور ایک دوست ملک جو ہے، وہ چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومت ہے یہ ختم ہو جائے اور اس کی جگہ پہ جو گورنمنٹ انتظار میں ہے، یعنی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور یہ سارے مل کے اقتدار میں آئیں.
وہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی، اور اس میں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل لیڈرشپ یعنی کہ سول حکومت، ان کے درمیان دراڑیں ڈالنے میں کامیاب نہیں ہوئے وہ ایلیمنٹ، اور ان کو لڑانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اختلاف رائے ہوا، لیکن اس کے بعد منیمم ایجنڈے پہ سب ایک، اور اب تک ایک ہیں۔ وہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی، ورنہ لنڈن میں نواز شریف صاحب بہت زیادہ ملاقاتیں کر رہے تھے غیر ملکی سفارتکاروں سے، اور کچھ آ رہے تھے سائنز بھی آ رہے تھے، اور ان کے لب و لہجے میں کوئی اعتماد بھی تھا، جو ایک پورا تحریک چلی مختصر سی، جس میں ٹارگٹ کیا گیا آرمی چیف کو، DGI/SI کو، اور فوجی قیادت کو موجودہ کو، ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ وہ بھی ڈیفیوز ہوگی سچویشن، آگے بات نہیں بڑھ سکی۔ اب ایک اچھا چانس وہ سمجھتے ہیں کہ ملا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا بھی اور مسلم لیگ نواز کا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا، ان سب کا خیال اب یہ ہے کہ اب تو انہوں نے امریکہ کو کر دی ہے نو، امریکہ کے ساتھ ہو گیا پھڈا، اور اب یہ نہیں ہو سکتا، یہ حکومت اب بھی گرائی جا سکتی ہے اگر اشارہ ہو، اور ادروائز اگلا الیکشن تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ لے جائیں۔ لہٰذا اب اس ساری سچویشن کو، اگلی صورتحال کو کیش کرنے کے لیے یہ اب ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، اور زرداری صاحب لاہور پہنچے، اور ان کی ملاقات ہوئی ساؤتھ پنجاب کے جو وڈیرے ہیں ان کے ساتھ، جس میں خاص طور پہ نام لیا جا رہا ہے سردار ذوالفقار خان کھوسا۔ یہ قاف لیگ میں بھی رہ چکے ہیں، یہ نون لیگ میں بھی رہ چکے ہیں، اور اب انتظار کر رہے ہیں کہ اگلی منزل کون سی ہونی چاہیے۔ شاید پی ٹی آئی میں بھی تھے، لیکن کوئی بات نہیں بنی، تو وہ اب انتظار کر رہے ہیں۔ ان کی ملاقات ہوئی، پھر ادھر جھنگ سے فیصل صالح حیات، ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ وہ بھی واپس ان کو بھی لیا جائے گا پیپلز پارٹی میں۔ تو JKT ایلیمنٹ، جو کہ JKT گروپ کی صورت میں سامنے آ چکے ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کو پیپلز پارٹی میں شامل کیا جائے۔ یہ شارٹ ٹرم ہے کہ فوری طور پہ کوئی ہو جائے، فوری طور پہ نہیں ہوتا تو اگلے الیکشن کی یہ تیاری کنفرم ہے۔ یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب سے بھی ملاقات، یہ بالکل اسی ماڈل پہ واپس جانا چاہتے ہیں جو 2008 کا جنرل کیانی ماڈل تھا، کہ مرکز میں کولیشن گورنمنٹ بنا دی جائے، تمام جماعتوں کو اس میں رکھ دیا جائے، اور صوبوں میں باقی جماعتوں کو ایڈجسٹ دے دیا، کسی کو KPK میں، کسی کو پنجاب میں، کوئی بلوچستان میں کولیشن، کوئی سندھ میں، تو لہٰذا سارے مل کے معاملات کو آگے بڑھائیں، اور اپوزیشن اور حکومت آپس میں ہی یہ کھیلتے رہیں۔ تو چودھری پرویز الہی صاحب سے جو ملاقات، چودھری پرویز الہی صاحب کا جانا، زرداری صاحب سے ملاقات کرنا، اور 1 گھنٹے کی طویل 1-on-1 ملاقات، ساتھ کوئی نہیں تھا، تو بغیر کسی گفتگو کے وہاں سے لوٹ آنا، یہ بہرحال امپورٹنٹ ملاقات تھی۔ اس میں اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آگے جا کے کتنی کامیاب ہوتی ہے، کتنی فروٹفل ہوتی ہے، PTI کے لیے کتنی نقصان دہ ہوتی ہے، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن یہاں پہ جو اشارہ مل رہا ہے، اشارہ نہیں بلکہ یقین کے ساتھ، کہ ان ہاؤس تبدیلی کے بارے میں ابھی تک مریم صفدر صاحبہ کسی قسم کا، نواز شریف صاحب اینڈ مریم صفدر کوئی چانس لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایون قومی اسمبلی کے اجلاس میں بجٹ تقریر کے دوران جو ماؤتھ پیس ہے مریم صفدر صاحبہ کے، وہ اعلان کہہ چکے ہیں کہ جناب ان ہاؤس تبدیلی کا کوئی نہیں ہے، نہ مرکز میں نہ پنجاب میں۔ نواز شریف اینڈ کمپنی، مریم صفدر، وہ سب کے سب چاہتے ہیں فریش الیکشن ہوں، اور ان کی کوشش ہے کہ یہ مدت پوری کر کے پھر الیکشن ہو، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ وہ کچھ اور چیزیں ہیں، وہ پھر انشاءاللہ کسی وقت بتائیں گے، لیکن ابھی یہ ہے کہ اچانک پولیٹکس گرم ہوئی ہے۔ ایک اور بات، PDM کیا کر رہا ہے؟ PDM، مولانا فضل الرحمان صاحب، مریم صفدر، نواز شریف، ان 3 بندوں کا نام ہے PDM۔ پیپلز پارٹی اس میں نہیں ہے، ANP اس میں نہیں ہے، تو PDM اپنے پیرالل جی وہ اسی طرح ہے، اپنے ووٹر کو متحرک کرنا ہے، موبلائز کرنا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے
2 جلسوں کا اعلان کیا ہے، ایک جلسہ جولائی میں ہے اور ایک جلسہ اس کے بعد پھر ہوگا۔ یہ 2 جلسے 29 جولائی کو کراچی میں بڑا اجتماع ہوگا اور ابھی تک اس میں بھی 1 مہینہ کچھ دن پڑے ہیں، لہٰذا وہ طویل دورانیے کی طرف جا رہے ہیں، اناف تبدیلی نہیں چاہتے، لیکن زرداری صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب یہ 2008 والے ماڈل پہ جا رہے ہیں، جس میں کاف لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان صاحب، MQM اور بلوچستان کی جماعتیں، ان سب نے مل کے حکومت بنائی تھی۔ سندھ میں چلے گئے تھے پیپلز پارٹی، پنجاب میں نواز لیگ اور KPK میں PTI۔ یہ سسٹم اس طرح سے چلانے کا ارادہ ہے دوبارہ سے۔ اب اس میں ہوا یہ ہے، یہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب چونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے ناقابل قبول ہو چکے ہیں اور آئندہ الیکشن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو واپس آنے دے، تو اس لیے جناب یہ ساری توگودو ابھی سے شروع ہو گئی ہے، اپنی خدمات پیش کر دی گئی ہیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ سیاسی جماعت ہے جس کے دور حکومت میں سب سے زیادہ ڈرون حملے کیے گئے، اور ڈرون حملے پاکستان کے اندر بھی کیے گئے، پاکستان سے باہر بھی کیے گئے، اور انڈرسٹینڈنگ یہ تھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی تو امریکہ سرکار سے کہ آپ ڈرون حملے کرتے رہنا، ہم ڈھیلا ڈھالا احتجاج بھی کرتے رہیں گے، مذمت بھی کرتے رہیں گے، سب کچھ کرتے رہیں گے، لیکن ہم آپ کو نہیں روکیں گے، آپ جو مرضی کریں۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، جس کے دور میں بھی ڈرون حملے ہوئے، انہوں نے بھی ڈھیلا ڈھالا سا کام رکھا، اور پاکستان تحریک انصاف وہ ہے، وہ نہ تو فوجی اڈے دینے کے لیے تیار، نہ ایئر سپیس اس طریقے سے استعمال کرنے کی اجازت، اور نہ ہی ڈرون حملے کرنے کے لیے اپنی سرزمین دینے کے لیے تیار۔ یہ چیز اب پوری دنیا جان چکی ہے، تو اس سارے معاملے سے کون کتنا فائدہ اٹھاتا ہے اس کے لیے دوڑ دھوپ ابھی سے شروع ہو چکی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی اور مولانا ان لوگوں کے ساتھ غیر ملکی سفارتکار خفیہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، کوئی ان کے پاس آ رہے ہیں اور کچھ کے پاس یہ جا رہے ہیں۔ تو یہ تھیں اب تک کی اطلاعات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔